یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ بجٹ سیشن سے قبل دونوں ایوانوں کو خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ اس دہائی میں تقریباً 25 کروڑ ملک کے عوام کو غریبی سے باہر نکالا ہے اور بھارت آج دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن کر ابھرا ہے۔ خواتین کا استحکام اور صدیوں سے رام مندر کی تعمیر کے انتظار کو ختم کیا ہے۔ پران پرتشٹھا کے بعد 20 لاکھ سے زیادہ عقیدت مندوں نے شری رام کے درشن کیے۔ صدر جمہوریہ نے حکومت کی حصولیابیوں کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان، خواتین، کسان، غریب ملک کے 4 اہم ستون ہیں۔ صدر نے ملک کے اقتصادی حالات کے بارے میں پارلیمنٹ کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پیمنٹ سے کاروبار میں آسانی ہوئی ہے اور ملک کا بینکنگ نظام مستحکم ہوا ہے۔ گزشتہ سال تاریخی فراہمیوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سبھی اسکیموں کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔ سیشن کو نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے بھی خطاب کرتے ہوئے رام مندر کو اہم فراہمی بتایا۔ صدر کے خطاب سے قبل وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے باہر نامہ نگاروں سے کہا کہ پارلیمنٹ کی کارروائی میں رخنہ پیدا کرنے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ سیشن ایک موقع ہے جب وہ مثبت اقدام کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن کل سے شروع ہو رہا ہے۔ مودی حکومت کی مدت کار کا یہ آخری بجٹ ہے۔ پارلیمنٹ کا یہ سیشن 10 دنوں کا ہوگا جو 9 فروری تک چلے گا۔ اس میں تقریباً 8 میٹنگز مجوزہ ہیں۔ کل حکومت اپنا عبوری بجٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سینٹرل انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل میڈیسن اینڈ ایرومیٹک پلانٹس CSIR سی میپ کسان میلہ 2024 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کو زمین پر اتارتے ہوئے ان کی اپیل پر کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنے کے پروگرام بنائے گئے۔ کسانوں کے لیے مختلف اسکیموں کو شروع کیا گیا۔ کسانوں کو تکنیک سے جوڑنے کا کام کیا گیا۔ انہوں نے کسانوں کو تکنیک سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی۔ پروگرام میں وزیر اعلیٰ نے سائنسدانوں اور کسانوں کو اعزاز سے بھی نوازا۔ پروگرام میں وزیر زراعت سوریہ پرتاپ شاہی، CSIR سی میپ کے سائنسداں اور ملک کے مختلف ریاستوں کے سائنسدانوں اور کسانوں نے شرکت کی۔ اتر پردیش کے اسپیشل پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نظم و نسق پرشانت کمار کو ریاست کا نیا کارگزار ڈائریکٹر جنرل پولیس بنایا گیا۔ وہ وجے کمار کی جگہ لیں گے جو آج سپردوش ہو رہے ہیں۔ اناؤ میں وزیر اعلیٰ اجتماعی شادی اسکیم کے تحت 462 جوڑوں کی شادی کرائی گئی۔ بانگرمئو میں 179 جوڑوں کی شادی کرائی گئی۔ وہیں کشی نگر میں وزیر اعلیٰ اجتماعی شادی اسکیم میں 70 جوڑوں کی شادی کرائی گئی۔ کانس گنج میں 195 جوڑوں کی شادی وزیر اعلیٰ اجتماعی شادی اسکیم کے تحت کرائی گئی۔ میرٹھ سے پریاگ راج تک جانے والی زیر تعمیر گنگا ایکسپریس وے کے قریب امروہہ کے منگرولا گاؤں میں صنعتی کوریڈور بنایا جائے گا۔ اس کے لیے منگرولا، رستم پور، دولت پور اور گنگا کولا گاؤں کی 2200 بیگھہ اراضی کی نشاندہی کی گئی۔ زمین کے حصول کے لیے کسانوں سے رضامندی کے خطوط لیے جا رہے ہیں۔ تحصیلدار حسن پور سدیپ کمار نے بتایا کہ ٹیوب ویلوں اور مکانات کی تشخیص کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 25 کسانوں کی 6 ہیکٹر اراضی کی ڈیڈ ہو چکی ہے۔ ارئی ضلع میں ایک روزہ روزگار میلہ کیریئر کاؤنسلنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع روزگار امداد افسر بھگوت نارائن نے بتایا کہ روزگار میلے میں ملک اور ریاست کی نامور کمپنیوں کی تکنیکی اور غیر تکنیکی دونوں عہدوں کے لیے امیدواروں کی بھرتی کے لیے انٹرویو کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف کمپنیوں میں 44 امیدواروں نے حصہ لیا جس میں انٹرویو کے ذریعے 26 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا۔ امیدواروں کو کیریئر سے متعلق رہنما ہدایت کے ساتھ حکومت کے ذریعے چلائی جا رہی خود روزگار اسکیموں کی معلومات فراہم کرائی گئی۔ پیلی بھیت ضلع میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی گاؤں چلو مہم کا افتتاح ضلع صدر سنجیو پرتاپ سنگھ اور ضلع انچارج گلشن آنند نے کیا۔ اس موقع پر منعقدہ ورکشاپ میں دونوں لیڈران نے کارکنوں کو ٹرین کرتے ہوئے ضلع اور بوتھ سطح پر جا کر حکومت کی اسکیموں کے بارے میں بیداری کی اپیل کی۔ پیلی بھیت میں کل سے اسپرش جزام مہم کی شروعات ہوئی۔ اس مہم کے تحت 13 فروری تک جزام کے مریضوں سے امتیازی سلوک کو ختم کرنے اور احترام سے گلے لگانے کا حلف لیا گیا۔ عوامی بیداری کے لیے ہورڈنگز، وال پینٹنگ، پوسٹر، بینر، ہینڈ بل اور اسٹیکر کے ذریعے بیداری مہم چلائی جائے گی۔ ریاست بھر میں سرد لہر سے لوگوں کو راحت نہیں مل رہی ہے۔ مغربی ہواؤں اور پہاڑوں پر برف باری کی وجہ سے کئی اضلاع میں سورج نکلنے کے باوجود بھی سردی برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم سرما کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا اور فروری کے پہلے ہفتے میں بارش کے بھی امکان ہے۔ مغربی اور مشرقی اتر پردیش کے کچھ حصوں میں آئندہ 2 دنوں میں ہلکی بارش کے امکان ہے۔ اس کے علاوہ 2 سے 3 دنوں میں درجہ حرارت میں اضافے کی امید ہے۔
لوک سبھا الیکشن 2024 کے لیے سماجوادی پارٹی نے 16 سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کی اہلیہ ڈمپل یادو مین پوری سے، لکھنؤ سے روی داس مہروترا، بدایوں سے دھرمیندر یادو، فیروز آباد سے اکشے یادو لوک سبھا انتخاب کے امیدوار ہیں۔ فیض آباد کی سیٹ سے پارٹی کے جنرل سیکرٹری اودھیش پرساد امیدوار ہوں گے، وہیں امبیڈکر نگر سے لال جی ورما انتخاب میں کھڑے ہوں گے۔ پارٹی نے سنبھل سے موجودہ رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق کو دوبارہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔